پیارے دوستو، قبر میں بچے کی پیدائش کا ایک سچا واقعہ۔ یہ واقعہ جس نے بھی اپنے کانوں سے سنا وہ حیران رہ گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا۔ کراچی میں رہنے والی لڑکی جس کا نام شگفتہ تھا۔ یہ لڑکی کافی نیک اور پرہیزگار تھی۔ ابھی جوانی کے دن صحیح سے بیت نہیں پائے تھے۔ اچانک سے شگفتہ کے والد صاحب نے ایک رشتہ طے کر دیا۔ شگفتہ نے اپنے والد صاحب سے منع کیا کہ والد صاحب ابھی میری عمر نہیں ہے، ابھی میری شادی نہ کریں، لیکن والد صاحب نے سمجھایا بیٹا رشتہ بہت اچھا ہے، بہت مالدار پیسے والے لوگ ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ شگفتہ بیچاری مایوسی کی حالت میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ ابھی اس کی عمر شادی کے لائق نہیں تھی۔ اس کی ساتھ کی ساری سہیلیاں کنواری تھیں۔ شگفتہ کے دل میں ایک ہیبت سی ہونے لگی۔ کچھ دن کے بعد شگفتہ کے گھر رشتے والے آ گئے اور شگفتہ کا رشتہ طے کر دیا۔ جب اس کا رشتہ طے ہو گیا تو اب وہ اور پریشان ہونے لگی۔ یہ لڑکی 5 وقتہ نمازی تھی، ایک وقت کا بھی نماز اس کا قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔ والد صاحب نے کافی سمجھایا اور کہا لڑکی کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کرو اور میرے فیصلے پر عمل کرو۔ شگفتہ بیچاری اپنی مایوسی کی حالت میں دب کر رہ گئی اور اپنے دل کی بات نہ کہہ سکی۔ کچھ دن بیتے اور شادی کا دن قریب آ گیا۔ گھر میں شادی کی شہنائیاں بجنے لگی، چاروں طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ بارات آئی اور شگفتہ کا نکاح بھی ہو گیا۔ کسی نے بھی شگفتہ کا حال نہ پوچھا۔ گھر والوں نے شگفتہ کو وداع کر دیا۔ شگفتہ اپنے سسرال میں پہنچی۔ جب شگفتہ اپنے سسرال پہنچی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے گھر اور سسرال میں کافی فرق تھا۔ اس کے گھر اور سسرال کے ماحول میں کافی فرق تھا۔ شگفتہ جہاں اپنے گھر ایک بھی وقت کا نماز قضا نہیں کرتی تھی، یہاں اس کا الٹا تھا۔ گھر میں کوئی بھی بندہ نمازی نہیں تھا، یہاں تک کہ شگفتہ کا شوہر بھی ایک بھی وقت کا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ شگفتہ نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا اور جس طرح کی زندگی گزر رہی تھی اسی میں اللہ کا شکر کرتی اور نمازیں ادا کرتی، اپنی ساس اور سسر کا خدمت کرتی۔ کچھ دن بعد شگفتہ کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر شرابی اور جواڑی ہے۔ اللہ اکبر! شگفتہ کے ہوش ہی اڑ گئے اور وہ کافی پریشان ہو گئی۔ جب تک حقیقت اس کی نظروں کے سامنے آئی تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ شادی کے 6 مہینے گزر گئے اور شگفتہ حاملہ ہو گئی اور اب شگفتہ کا شوہر اسے مارنے پیٹنے لگا اور اس کے اوپر شک کرنے لگا۔ شگفتہ اپنی زندگی کلیشوں میں گزار رہی تھی۔ تبھی شادی کے 8 مہینے گزر گئے۔ بچے کے پیدائش میں 1 مہینہ باقی تھا۔ ایک دن اس کا شوہر شراب پی کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے نشے کی حالت میں ذرا سا بھی نہ سوچا۔ روزانہ کی طرح اس نے شگفتہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کو ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوا کہ شگفتہ کی پیٹ میں بچہ ہے۔ شگفتہ بیچاری اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور رحم کی بھیک مانگتی، لیکن اس کا شوہر اس کا ذرا سا بھی خیال نہیں کرتا۔ وہ اللہ سے صرف یہی دعا کرتی، اے اللہ جو بھی تکلیف آئے مجھے دے، میرے بچے کو تکلیف نہ دینا۔ تھوڑی دیر نوک جھوک ہونے کے بعد شگفتہ کے شوہر نے اسے ایسا دھکا دیا، شگفتہ کا سر زمین سے جا لگا اور خون جاری ہو گیا۔ شگفتہ بے ہوش ہو گئی اور اس کا شوہر اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پڑوسیوں نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ چند گھنٹوں میں خبر آئی کہ شگفتہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! چاروں طرف رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔
ہر طرف ماحول غمگین ہو گیا۔ شگفتہ اس وقت پریگننٹ تھی اور سبھی لوگوں کو دگنا محسوس ہو رہا تھا اور سبھی لوگوں کو دگنا افسوس ہو رہا تھا۔ تبھی شگفتہ کے والد صاحب حاضر ہوئے اور اپنی قسمت پر رونے لگے۔ بیٹا، غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے۔ کاش میں تمہاری بات کو سمجھ لیتا اور پیسوں کو نظر انداز کر کے تمہارے لیے ایک نیک شوہر ڈھونڈتا۔ یہ کہہ کر شگفتہ کے والد صاحب نے شگفتہ کے جنازے کو اپنے گھر لے جانے کا ارادہ کیا اور انہوں نے اپنے شہر کے قبرستان میں رکھنے کا اعلان کر دیا۔ قبر کھودی، سارا انتظام ہوا، ساری تیاریاں ہو گئیں۔ شگفتہ کا جنازہ اٹھا اور قبرستان میں لے جانے لگے۔ قبرستان میں لے جا کر جنازے کو دفن کر دیا۔ مٹی وغیرہ دی گئی، سبھی مہمان اپنے گھر کو چلے گئے۔ فاتحہ درود بھی ہو گیا۔ اگلے دن شگفتہ کے والد صاحب قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان میں گئے۔ تبھی اچانک دیکھتے ہیں کہ قبر سے کسی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! شگفتہ کے والد صاحب ڈر گئے اور مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ مولوی صاحب نے کہا اس قبر کو جلد سے جلد کھولا جائے۔ اور جب قبر کو کھولا گیا تو وہاں کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو پوری طرح سے رو رہا ہے۔ شگفتہ کے والد صاحب نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور اللہ کا شکر کیا۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ جسے زندہ رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ شگفتہ کا بچہ قبر میں پیدا ہوا۔ یہ ہے نیک انسان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ شگفتہ نے جس طرح سے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جو بھی تکلیف آئے وہ مجھے دے دے، لیکن میرے بچے کو سلامت رکھنا، اور اسی کا کرم اور احسان دیکھیے، قبر پر مٹی ڈل گئی، اس کے باوجود بھی بچہ زندہ رہا۔ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ دوستوں، یہ واقعہ اگر آپ کے دل پہ ذرا سا بھی لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر ضرور کریں، اور اپنی بیویوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ عورت کی عزت کرنا ضروری ہے۔ جو انسان عورت کی عزت نہیں کرتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر کہنے، سننے، پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔